بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. سلام تک ہم پڑھ چکے ہیں. سلام کیا ہے، سلام کا کیا مطلب ہے، اور سلام سے مقصد اور سبب کیا ہے. سلام پھیرنے کے بعد سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد بلند آواز سے اللہ اکبر کہتے تھے. فرماتے کنت اعرف، بے شک میں جانتا تھا، انقضاء صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مکمل ہونے کی جو علامت یہ تھی کہ آپ علیہ السلام تکبیر کی آواز، آپ بلند آواز میں اللہ اکبر پڑھا کرتے تھے. تو آپ جب اللہ اکبر پڑھتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے بعد، تو میں پہچانتا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نماز ختم ہو گئی ہے. اب ہمارے یہاں ایک عجیب ایک دور چلا ہوا ہے. اگر ہم امام کے ساتھ اگر ہم نماز ادا کریں تو امام دعا کر لیتے ہیں، ہم امام کے ساتھ دعا میں شامل اور شریک ہوتے ہیں. اگر ہم گھر میں نماز پڑھنے کی صورت میں، دکان میں نماز پڑھنے کی صورت میں، یا جہاں پہ ہم جاب کرتے ہیں، جاب ملازمت کرتے ہیں، ملازمت کی جگہ یا دکان پہ نماز پڑھنے کی صورت میں، ہم نماز کی بعد جو قبولیت اوقات کی گھڑیوں میں سے اہم گھڑی ہے، اس گھڑی کو ہم مس کر جاتے ہیں، ہم دعا نہیں کرتے. اگر امام ہو تو امام کے ساتھ اجتماعی دعا میں ہم شامل ہوتے ہیں، اور امام کی دعا کو ہم چھٹی کی گھنٹی سمجھ کر ہم وہاں سے باغے چلے جاتے ہیں. جماعت تک نماز کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک نماز کیا ہے؟ با جماعت ہے. دعا با جماعت نہیں ہے. دعا انفرادی عمل ہے. ہاں اس میں ایک با جماعت کی صورت ہے. آپ اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، میں اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہوں، میں اپنی اذکار کر رہا ہوں، آپ اپنے آپ اذکار کر رہے ہیں، تو لہٰذا حیت کیا ہے؟ اجتماعی ہے. لیکن آپ اپنی دعائیں کر رہا ہے، میں اپنی دعائیں کر رہا ہوں. اگر آپ کو جلدی ہے تو آپ مختصر دعا کر کے چلے جائیں. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کافی دیر تک کسی سے بات کیے بغیر اسی جگہ پہ آپ بیٹھے رہیں. آپ کسی سے بات کیے بغیر ذکر اذکار میں مصروف آپ اپنی نماز والی جگہ پہ بیٹھے رہیں گے، آپ نماز ہی میں ہیں. تو عموماً ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے بعد یا ہم دعا کیے بغیر چلے جاتے ہیں، یا ہم مولوی صاحب کے پیچھے اگر نماز پڑھنے کی صورت میں تو ہمیں دعا ملتی ہے، ادروائز ہمیں دعا نہیں ملتی. جبکہ دین اسلام میں کیا ہے؟ کچھ چیزیں آپ کو ٹیچر پڑھاتے ہیں، کچھ چیزیں آپ کو خود پڑھنا ہوتا ہے، کچھ چیزیں آپ نے گھر میں آ کے پڑھنا ہوتا ہے. سیم یہی چیز اسلام میں بھی ہے کہ آپ نے کچھ کام گھر سے کر کے جاتے ہیں، وضو آپ گھر سے بنا کے آتے ہیں، اور اسی طرح سنتیں آپ گھر سے پڑھ کے آتے ہیں. فرض نماز آپ نے امام کے پیچھے آپ نے پڑھنی ہے. پھر اذکار کرنے کے بعد آپ نے گھر میں جا کے نفلی نماز بھی آپ نے گھر میں جا کے، آپ کا کیا ہے؟ ہوم ورک ہے. اب مسجد میں ہوم ورک کیا ہے آپ کا؟ کہ آپ فرض نماز کے بعد اذکار کریں، یا گھر میں کریں یا جاتے وقت کریں، لیکن اذکار ضرور کریں نماز کے بعد. تو نبی علیہ السلام کا اذکار، نماز کے بعد کے اذکار کدھر سے شروع ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. اور رکوع کرنے کے باوجود، سجدے کرنے کے باوجود، مصروفیت ترک کر کے نماز کے لیے آنے کے باوجود، اور نماز ظہر کی نماز، عصر کی نماز مکمل پڑھنے کے باوجود میرا ایمان یہ ہے، میں اعتراف اور اقرار کرتا ہوں، نماز پڑھنے سے میں بڑا نہیں بنا ہوں. نماز پڑھنے سے میں بڑا نہیں بنا ہوں. ہر حال میں نماز پڑھنے سے پہلے بھی اللہ اکبر، نماز میں داخل ہوتے ہوئے بھی اللہ اکبر، اور رکوع میں جاتے ہوئے بھی اللہ اکبر، سجدے میں جاتے ہوئے بھی اللہ اکبر، سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے بھی اللہ اکبر، پھر سجدے میں جاتے ہوئے پھر اللہ اکبر، پھر سجدے سے دوسری رکعت میں جاتے ہوئے بھی اللہ اکبر، اور پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے بعد بھی اللہ اکبر. میں نماز پڑھ کے مجھے یقین ہوا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. تو لہٰذا میں اپنے جو سب سے بڑا اللہ ہے
میں اب اس نماز سے لے کر دوسری نماز تک، آج کے ظہر سے لے کر اگلے ظہر تک اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو میں اللہ کی کبریائی کو مانتے ہوئے، اللہ کی حکم کی پابندی کرتے ہوئے میں زندگی گزاروں گا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ ایک بار اونچی آواز میں اللہ اکبر پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 3 بار استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ ہے ہم استغفر اللہ، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں، استغفر اللہ، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں، استغفر اللہ، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں۔ اس عمل کو کہا جاتا ہے استغفار، بخشش مانگنا۔ استغفار کا معنی کیا ہے؟ بخشش مانگنا۔ استغفر اللہ، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں، استغفر اللہ، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں، استغفر اللہ، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں۔ بحیثیت انسان میری نماز میں کسی قسم کی کوئی کمی یا مجھ سے کوئی کوتاہی یا مجھ سے کوئی سستی یا مجھ سے اگر کوئی غفلت ہوئی ہے تو میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں۔ نماز میں، نماز ادا کرتے ہوئے، نماز کے ارکان بجا لاتے ہوئے اگر میرے کسی حرکت میں یا کسی سوچ میں کسی قسم کی کوئی غلطی یا مجھ سے کوئی سستی یا مجھ سے کوئی غفلت یا مجھ سے اگر کوتاہی ہوئی ہے تو میں اللہ رب العالمین سے بخشش مانگتا ہوں۔ نماز پڑھنے کے باوجود بھی میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں۔ اگر میری نماز میں کوئی نقص، کوئی کمی اگر رہ گئی ہے تو میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، بخشش مانگتا ہوں۔ اللہم انت السلام، اللہم اے اللہ، انت تو ہی، اللہم انت، اللہ تو ہی سلام ہے، اللہم اے اللہ، انت السلام، اللہ تو ہی سلام ہے، ومنک السلام، اور سلامتی تجھ سے ہے، تو سلام ہے اور سلامتی تجھ سے ہے، تبارکت، صرف تیری ذات ہی برکت والے، تبارکت، تو برکت والا ہے، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال اے بزرگی والے، والاکرام اے عزت والے، تبارکت تو برکت والا ہے، یا ذل جلال اے بزرگی والا، والاکرام اے عزت والے، اے بزرگی والے، اے عزت والے اللہ، تو ہی بڑی برکت والا ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے اس دعا میں کیا کیا؟ اللہم انت السلام، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ السلام، السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر۔ اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ السلام۔ اسی سے آپ کا نام ہے کوئی عبد السلام، سلام کا بندہ۔ اور ومنک السلام، سلامتی کدھر سے ملتی ہے؟ اللہ سے، اللہ رب العالمین سے سلامتی ملتی ہے۔ کیوں؟ کس قسم کی سلامتی ملتی ہے؟ ہر قسم کی سلامتی، جان کی سلامتی، مال کی سلامتی، اور عزت کی سلامتی، اخلاق کی سلامتی، چادر چار دیواری کی سلامتی، کاروبار کی سلامتی، بصارت کی سلامتی، بصیرت کی سلامتی، سماعت کی سلامتی، سننے اور بولنے کی صلاحیت کی سلامتی، سوچ و بچار کی جو سلامتی ہے، اسی طرح ہر قسم کی آپ کی جسم کی ہر اعضاء کی سلامتی کدھر سے ملتی ہے؟ اللہ سے، اللہ سے۔ کیوں؟ کیونکہ جسم آپ کا ہے، لیکن اس جسم میں جتنے بھی اعضاء ہے اس پر آپ کی حکمرانی نہیں ہے، اس پر کس کی حکمرانی ہے؟ اللہ کی۔ اسی لیے اگر میری اور آپ کی حکمرانی ہوتی تو ہم کبھی بھی بیمار نہ ہوتے، ہمارے سارے اعضاء ٹھیک کام کر رہے ہوتے۔ کیوں؟ اگر آنکھ پر اگر ہمارا حکم چلتا، کان پر ہمارا حکم چلتا، زبان پر ہمارا حکم چلتا، ناک پر ہمارا حکم چلتا، سر پر، دل پر، ہمارے اعضاء پر اگر ہمارا حکم چلتا، اگر ہم ان کے مالک ہوتے، ہمارے اختیار میں اور ہماری طاقت میں یہ باتیں ہوتی تو ہم کبھی بیمار نہ ہوتے، اور کبھی نابینا نہ ہوتے، اور کبھی بہرا، گنگا، لنگڑا نہ ہوتے، کبھی ہارٹ کے مریض نہ بنتے، کبھی شوگر کے مریض نہ بنتے۔ تو یہ اس بات کی علامتیں ہے ہمارے پاس، لیکن ان پر بھی اعلیٰ لہ الخلق والامر، یاد رکھو یہ سب اللہ ہی کی مخلوق ہے، اور اللہ کی مخلوق پہ حکم بھی کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا چلتا ہے۔ تو لہٰذا ہم اللہ سے اللہم انت السلام، اللہ تو ہی سلام ہے، ومنک السلام،
اللہ سلامتی تیری طرف سے آتی ہے، تو لہٰذا اللہ مجھے کیا چاہیے؟ سلامتی چاہیے، ہر قسم کی سلامتی چاہیے کاروبار میں۔ تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، کیوں؟ تبارکت، تو برکت والا ہے، اللہ مجھے ہر قسم کی برکت چاہیے، آنکھوں میں برکت، کانوں میں برکت۔ آنکھوں کی برکت کیا ہے؟ میری آنکھ حق بات کو، حق چیز کو دیکھنے کی صلاحیت رکھے۔ کانوں میں برکت کیا ہے؟ حق بات سننے کی، دیر تک اللہ مجھے میری سلامت کو محفوظ رکھے۔ زبان کی سلامت، دیر تک اللہ میری زبان چلتی رہے۔ دان کی سلامت، دیر تک اللہ میرے دان چلتے رہے۔ یہ چاہے سلامتی بھی ہے اور یہ برکت بھی ہے۔ تبارک، تو برکت والا ہے، تو لہٰذا تو برکت والا ہے تو برکت بھی تو ہی دے گا، تو لہٰذا ہم اللہ سے سلامتی کے ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں اور اللہ سے برکت کے بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ یا ذا الجلالی، اے بزرگی والے، والاکرامی، اے عزت والے، اے بزرگی والے، اے عزت والے، تو ہی سلام ہے، سلامتی تجھ سے ملتی ہے اور تو ہی بڑی برکت والا ہے، تو مجھے سلامتی بھی چاہیے اور مجھے برکت بھی چاہیے۔ یہ نبی علیہ السلام اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، مجھ سے، میرے والدین سے، میری تجارت سے، میری دکان سے، میری ملازمت سے، میری مصروفیت سے سب سے بڑا کون ہے؟ میرا اللہ ہے۔ تو لہٰذا جب بھی میرا اللہ کا حکم آئے گا، میں ملازمت کو چھوڑ کر، والدین کو گھر میں چھوڑ کر، تجارت کو تجارت کی جگہ پہ چھوڑ کر اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں گا۔ یہ اس کا مفہوم ہے۔ استغفر اللہ، اللہ جو عبادت کرنے کی تو نے مجھے توفیق دی ہے، اس عبادت میں اگر کسی قسم کی کوئی کمی اگر رہ گئی ہے، اللہ میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں۔ استغفر اللہ، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں۔ استغفر اللہ، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں۔ اللہم، اے اللہ، انت السلام، تو ہی سلام ہے، ومنک السلام، اور سلامتی تیری طرف سے ہے، تبارکتا، تو بڑی برکت والا ہے، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال، اے بزرگی والے، والاکرام، اے عزت والے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری اور سب سے پہلی بیوی ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف اللہ رب العالمین نے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سلام بھیجا۔ خدیجہ آ رہی ہے اور خدیجہ کو میری طرف سے سلام کہیے۔ جبریل نبی علیہ السلام کو پیغام دیتے ہیں، اللہ کی حبیب خدیجہ آ رہی ہے، خدیجہ کے رب کی طرف سے اور میں جبریل کی طرف سے آپ ان کو ہمارے سلام پہنچائیے۔ تو جب نبی علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ سے یہ فرمایا، خدیجہ تیرے رب اور جبریل امین تمہیں سلام کہہ رہے ہیں، تو اس موقع پہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ان اللہ هو السلام، بے شک اللہ تعالیٰ ہی سلام ہے، وعلی جبریل السلام، اور اللہ کی طرف سے سلامتی ہو کس پر؟ جبریل پر۔ اسی سے ہم انبیاء علیہ السلام کے جب ہم نام لیتے ہیں تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ علیہم السلام، کیونکہ اللہ رب العالمین نے وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اللہ کی طرف سے سلامتی ہو کس پر؟ اللہ کے چنے ہوئے پیغمبروں پر، بندوں پر۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبروں پر کیا ہو؟ سلامتی ہو۔ تو اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔